بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے اسلام میں عقل کا کردار۔ کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں ویسٹ کے اسکالر تو کنفیوز ہیں ہی، لیکن مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت بھی اس حوالے سے کنفیوز ہے۔ تو اس کی آپ مثال یوں لے لیں، جب بھی اسلام کے عدالتی نظام کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے عدالتی نظام کو نافذ کیا جائے، تو یہ ماڈرن جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ آبجیکشن کرتا ہے، یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا نظام ہے۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کسی بھی عدالتی نظام کا جو مین ڈیوٹی ہوتی ہے، مین کام ہوتا ہے، جاب ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں عدل قائم کرنا، معاشرے میں سے جرائم کو ختم کرنا، کرپشن کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، اور معاشرے میں پیس، امن قائم کرنا۔ تو اصل میں سوال تو یہ اٹھانا چاہیے، آیا کہ اسلام کا عدالتی نظام معاشرے میں سے ظلم کو ختم کرتا ہے یا نہیں؟ سوال تو یہ کرنا چاہیے، آیا اسلام کا عدالتی نظام معاشرے میں عدل قائم کرتا ہے یا نہیں، معاشرے میں امن قائم کرتا ہے یا نہیں؟ اصل میں سوال تو یہ ہے، نہ کہ یہ 1400 سال پرانا ہے یا 1500 سال پرانا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے اصل بات سمجھنے والی۔ اور پھر دوسرا، جب بھی آپ اسلام کے نظام کے نفاذ کی بات کریں تو یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام کے نفاذ سے اور اسلام شریعت کے نفاذ سے تو ہم دوبارہ پتھروں کے زمانے میں سے چلے جائیں گے، پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، اور موجودہ زمانے میں جو ہم ترقی کر رہے ہیں، مادی ترقی کر رہے ہیں، وہ رک جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جتنی بھی سائنسی اور مادی ترقی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد ہیومن انٹلیکٹ ہے، انسانی عقل کی بنیاد پر سائنس نے یہ ترقی کی ہے، سائنسی ترقی اور مادی ترقی ہوئی ہے، جبکہ یہ ان کا خود ساختہ مفروضہ ہے، ازمپشن ہے۔ چونکہ اسلام میں عقل کا استعمال ممنوع ہے، منع ہے، تو اسلام میں عقل کا استعمال نہیں ہے، تو چونکہ یہ موجودہ سائنسی اور مادی ترقی عقل کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسلام میں عقل کا استعمال منع ہے، تو جب اسلام کا نفاذ ہو جائے گا، جب شریعت نافذ ہو جائے گی، تو پھر یہ موجودہ سائنسی اور مادی ترقی رک جائے گی، کیونکہ اسلام تو عقل کے استعمال سے روکتا ہے، اور یہ ساری ترقی کی بنیاد ہیومن انٹلیکٹ ہے۔ تو یہ ان کا خود ساختہ مفروضہ ہے، اور یہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقے کا مفروضہ ہے، اور اس کے دوسری طرف کچھ مذہبی طبقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے آج سے 1400 سال پہلے نافذ کیا، آج حالات بدل گئے ہیں، آج اس سینس میں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، تو پھر تو اس کے لیے پھر وہ اپنی ذاتی رائے کو، اور وہ ان کی رائے جس کی بیس ہیومن انٹلیکٹ ہوتی ہے، انسانی عقل ہوتی ہے، عقلی اپنی عقل انسانی کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں، نہ کہ عقل شرعی دلائل کی بنیاد پر، تو جس سے ان کی ذہنی کنفیوژن سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ضروری امر ہے کہ اسلام میں عقل کے کردار اور اس کی ڈومین کو، اس کے سرکل کو اس صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے
کہ عقل کہاں کہاں استعمال ہوگی اسلام کے مطابق اور عقل کہاں کہاں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو جب یہ پوائنٹ، یہ کنسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے تو اسلام میں عقل کے کردار کے حوالے سے جو کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسلام میں کن کن ڈومین میں، کن کن سرکل، انسانی زندگی کے کس دائرے میں عقل کا استعمال الاؤ کرتا ہے، اور انسانی زندگی کا وہ کون کون سا پہلو ہے جہاں عقل کا استعمال کرنا منع ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔